إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام اور اسلامی ماں اور بہنوں، صحابہ کرام کے سلسلے میں ہمارا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، تو کل کے پروگرام میں صحابہ کرام کا کیا مقام ہے، صحابہ کرام کی کیا عظمت ہے، ان کا جو مقام و مرتبہ ہے، اس سلسلے میں باتیں آئی تھی قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ صحابہ کرام کا اسلام میں کیا مقام بتلایا گیا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو کیا شرف دیا ہے، ان کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے کیا فضیلتیں بیان کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جو ہے ان کو مقام دیا، یہ ساری باتیں کل کے درس میں آئی تھی. چنانچہ اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء سے زیادہ انبیاء جو ہے آئے، دنیا میں بہت سارے انبیاء آئے. تو انبیاء کے بعد جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے، سارے انبیاء کے بعد ایک شخص ہے، ایک آدمی ایسے ہیں جن کا مقام انبیاء کے بعد کائنات میں جتنے انسان ہیں ان میں سب سے بڑا مقام اس آدمی کا ہے. وہ آدمی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سارے انبیاء کرام کے بعد سب سے بڑا مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. چنانچہ آج ہم وہ صحابی جن کا مقام سب سے اونچا، سب سے بڑا مقام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب اور سب سے پیارے اور سچے دوست اور آپ کے ساتھی، جو اپنی جان مال سب کچھ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان کر دیا تھا، ایسے صحابی کے سلسلے میں ہم جو ہے کچھ باتیں ان کے سلسلے میں جو ہے کہتے اور سنتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی ہونے سے پہلے آپ کا نام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا عبد الکعبہ. جب آپ اسلام قبول کیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا. آپ کی کنیت ابو بکر ہے اور آپ کا جو لقب ہے وہ صدیق ہے. کیوں آپ کو یہ لقب ملا صدیق، انشاءاللہ آگے جو ہے بتایا جائے گا کہ یہ لقب آپ کو جو دیا گیا صدیق کا لقب، یعنی سچا تصدیق کرنے والا، تو کیوں یہ نام آپ کو دیا گیا، کیوں یہ جو لقب آپ کو دیا گیا، انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عثمان اور آپ کی والدہ کا نام سلمہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے جو سردار تھے، مکے میں جو بڑے بڑے سردار تھے قریش کے، ان میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک سردار تھے. گویا کہ اس زمانے میں، زمانے جاہلیت میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا مقام تھا، لوگوں میں ایک عزت تھی، باعث تھے سردار، آپ کو جو ہے بڑا مقام تھا، آپ کو بڑی عزت تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش کیا تو سب سے پہلے جس آدمی نے اسلام کو قبول کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب آپ نے اسلام قبول کیا تو فوراً آپ نے دعوت کا کام شروع کر دیا، اور آپ کی دعوت سے بڑے بڑے صحابہ کرام نے جو اسلام قبول کیا. جیسے آپ کی دعوت سے جو ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے بڑے بڑے صحابہ نے جو ہے آپ کی دعوت سے جو اسلام قبول کیا. تو الحمدللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا اور فوراً دعوت کے کام میں لگے، جس سے جو ہے بڑے بڑے صحابہ نے جو اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد حضرت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام ہونے لگی، جب اس چیز کو، اس دعوت کو، کلمہ توحید اور توحید کو جب ایک صحابی جن کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، ایک غلام تھے، حبشی غلام تھے، انہوں نے جو فوراً اس کلمے کو قبول کر لیا، اسلام کو انہوں نے قبول کر لیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ اسلام کو قبول کر لیا، صرف اس وجہ سے جو ہے اس کے مالک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالک نے جو ہے وہ ان کو مارنا شروع کر دیا، بہت ساری تکلیفیں دینی شروع کی. گرم گرم ریت ہوتی، جا کر جو ہے ریت پر لٹا دیتا اور کوڑوں سے جو ہے مارا جاتا، گرم گرم ریت پر لٹا کر، سخت دھوپ اس پر جو ہے ریت پر لٹا کر، چٹانوں پر لٹا کر کوڑے سے مارا جاتا. کیوں؟ صرف اس لیے کیونکہ انہوں نے جو اسلام کو قبول کیا. اتنی تکلیفیں جو ہے برداشت کر رہے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو نہیں چھوڑا. چاہے تم کتنی بھی تکلیفیں دے لو، کتنی بھی تم جو مجھ پر کتنا بھی ظلم کر لو، میرا معبود ایک ہے، وہ اللہ ہے، وہ جو ہے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ صرف اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اتنی تکلیف جو اٹھا رہے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سے رہا نہ گیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے خرید لیا. غلام تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ خرید لیا اور جو ہے انہیں آزاد کر دیا. یہ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جو ہے ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. دیکھیں میرے بھائی، اس کے بعد کا ایک مختصر واقعہ آیا تھا، یہاں پر وہی واقعہ آ رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نبی بننے کے بعد جب اسلام کچھ لوگوں نے قبول کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس گئے. جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. جیسے ہی آپ سجدے میں گئے، ایک آدمی تھا، ایک بہت ہی بدبخت آدمی کفار میں سے جس کا نام تھا عقبہ، وہ آیا اور آپ کے گلے میں چادر ڈال کر مروڑنا شروع کر دیا، زور سے مروڑنا شروع کر دیا. ایسے لگ رہا تھا گویا آپ کی آنکھیں باہر آ جائے گی، آپ کی جان نکل جائے گی، اس قدر جو زور سے مروڑنا شروع کر دیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے دوڑتے دوڑتے ہوئے آئے اور کہا کہ لوگوں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک ایسے آدمی کو قتل کر رہے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ کیا تم ایسے آدمی کو قتل کر رہے ہو؟ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، اور اس آدمی نے تمہارے پاس اللہ کی جانب سے واضح نشانیاں لے کر وہ آدمی آیا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، تو اس بنیاد پر کیا تم اس آدمی کو قتل کر رہے ہو؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ڈانٹا کہ تم لوگ کیوں اس طرح سے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہے ہو. لوگوں نے چھوڑ دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، لیکن سارے لوگوں نے مل کر جو ہے اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کر دیا. اس قدر مارا کہ آپ کے جسم سے خون آنے لگا. آپ کے چہرے کو بھی ان لوگوں نے مارا جس سے آپ کا چہرہ سوج گیا. آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے. آپ کے خاندان والے، آپ کے قبیلے والے آئے، آپ کو اٹھا کر کے گھر لے گئے. جب گھر لے گئے کچھ دیر بعد بے ہوش ہو گئے تھے، تھوڑی دیر بعد آپ کو ہوش آیا. جب آپ اٹھے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بس یہ پوچھا کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ اب آپ کے جو قبائل، آپ کے قبیلے والے جو آپ کو اٹھا کر لائے تھے وہ سب کفار تھے. ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ کیا عجیب ماجرا ہے، کیا بندہ ہے یہ کہ محمد کے لیے جا کر مار کھایا اور اب بے ہوش ہو رہا ہے، اور جب اٹھ رہا ہے تو پھر محمد کے بارے میں پوچھ رہا ہے. سب سارے خاندان والے چھوڑ کر کے چلے گئے. ان کی ماں آئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ماں آئی، کچھ دودھ لے کر آئی اور بیٹے کو دیتے ہوئے کہا بیٹا پی لو، دودھ پی لو، تمہاری حالت بہت خراب ہے، تم پی لو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ماں نہیں، جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لوں اس وقت تک مجھ پر کھانا پینا سب حرام ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. جب آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہا کہ ہاں اب میں آرام سے ہوں. تو میرے بھائیو، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت کیا کرتے تھے، بے حد محبت کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور آگے چلیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے کچھ اور چیزیں۔ نبوت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی، نبوت کا 10واں سال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو اسلام تو قبول نہیں کیے تھے لیکن آپ سے بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ ابو طالب آپ کے چچا آپ کی جو مدد کرنا تھا سب کچھ وہ کیا کرتے تھے، آپ سے بے حد محبت کیا کرتے تھے، اسلام کی اشاعت کے سلسلے میں، تبلیغ کے سلسلے میں آپ کی جو مدد کرنا ہے سب کچھ کیا کرتے تھے۔ یہ الگ بات کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن وہ آپ کی مدد کیا کرتے تھے، آپ کے لیے بہت بڑا سہارا تھے۔ ابو طالب کی مکے میں ایک بڑی جو پوزیشن تھی، بہت بڑا مقام تھا، لوگ ان سے ڈرتے تھے، ان کا احترام کیا کرتے تھے، اور ابو طالب آپ کے لیے ہر قسم کی مدد کیا کرتے تھے اسلام کے پھیلانے کے لیے۔ لیکن نبوت کا جب 10واں سال آیا تو ابو طالب کی وفات ہو گئی۔ اب آپ کی زندگی میں ایک ایک سب جا رہے تھے، آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا، پھر جو ہے آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا، پھر ابو طالب کی وفات کے 3 دن بعد، صرف 3 دن بعد ہی آپ کی سب سے جو ہے آپ کی بالکل غمخوار، آپ کو بہت زیادہ چاہنے والی، آپ کے غم کو بانٹنے والی، آپ کو تسلی دینے والی آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال جب ہوا تو آپ کافی پریشان ہو گئے، کیونکہ ابو طالب کی ابھی وفات ہوئی تھی 3 دن پہلے، 3 دن ہی بعد جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وفات ہو گئی، آپ کو کافی تکلیف ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت چاہتے تھے، بہت محبت کیا کرتے تھے اور بار بار تذکرہ کیا کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول آپ حضرت خدیجہ میں آپ ایسی کون سی چیز دیکھتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ اتنا چاہتے ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آج تک بھی اب تک بھی آپ انہیں یاد کرتے ہیں اور ان کا تذکرہ کرتے ہیں؟ کیا خوبی تھی ان کے اندر، کیا صفات تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ جب کبھی لوگ مجھے مارتے، میں مار کھاتا تبلیغ کے سلسلے میں، جب میں گھر جاتا تو خدیجہ میرے زخموں کو دھویا کرتی، جب لوگ میرے مال پر حملہ کرتے، میرے مال کے سلسلے میں مجھے کچھ کرتے، جب میں گھر جاتا تو میری بیوی خدیجہ مجھے مال دیا کرتی۔ تو ہر اعتبار سے میری بیوی خدیجہ مجھے جو ہے میری مدد کیا کرتی تھی، وہ بڑی میرے غم کو ہلکا کرتی، ہر اعتبار سے میری مدد کیا کرتی تھی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے جو ہے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ابو طالب کی وفات ہوئی، 3 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی تکلیف میں تھے، بہت ہی تکلیف میں تھے۔ ایسے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ہی دنوں بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو ہے آپ کے دل کی تسلی، آپ کے دل کے سکون کے لیے جو ہے آپ کی بیٹی کا نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دیا۔ تو ہر موقع پر، زندگی کے ہر قدم پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا میرے بھائیوں۔ اور آگے چلتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے، جب معراج جا کر تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ دیکھو میں نے رات کے کچھ حصے میں ایک پہر میں نے جو ہے 7 آسمانوں کے اوپر سے ہوتے ہوئے اللہ کے پاس میں گیا، اللہ سے ملاقات باتیں ہوئی اور مجھے نماز کا تحفہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بیان کیا۔ جب لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعے کو بیان کیا تو لوگوں نے جو یقین نہیں کیا کہ رات کے اتنے چھوٹے سے وقت میں آپ مکے سے بیت المقدس گئے، جانے کے لیے مہینوں کا سفر کرنا پڑتا تھا اس زمانے میں، اتنی دور رات کے تھوڑے سے وقت میں گئے، پھر بیت المقدس سے 7 آسمانوں کے اوپر گئے۔ لوگ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لوگ یقین نہیں کر رہے تھے آپ کی باتوں کو۔ چنانچہ ابو جہل گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، ابھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ معراج کے سلسلے میں کچھ نہیں سنے تھے۔ ابو جہل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے ابوبکر بھلا بتاؤ، کوئی آدمی رات کے تھوڑے سے وقفے میں مکے سے لے کر کے بیت المقدس وہاں جائے، پھر بیت المقدس سے 7 آسمانوں کے اوپر جائے، پھر وہاں سارے 7 آسمانوں کے اوپر جا کر سیر کر کے پھر زمین آئے، کیا یہ ہو سکتا ہے؟
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں ہو سکتا. تو پھر ابو بکر تم جس کو رسول کہتے ہو, تم جس کو نبی کہتے ہو, وہ محمد کہتے ہیں کہ وہ جا کر آئے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو میں یقین کرتا ہوں, میں تصدیق کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر میرا ایمان ہے. تو فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے تصدیق کی. اسی وجہ سے آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس واقعے کی تصدیق کی, اسی وجہ سے آپ کو جو ہے صدیق کا لقب ملا. یہ تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان کہ جو بھی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے, ہر کوئی بھی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے فوراً اس پر ایمان لاتے اور اس بات کو مان جایا کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا جو حصہ رہا, اس کو جو ہے ہر مسلمان تقریباً جانتا ہے. ہجرت کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو ساتھ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, انسانی تاریخ, اسلامی تاریخ کبھی اس چیز کو نہیں بھلا سکتی میرے بھائیو. بہت بڑا ساتھ دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ آپ ہجرت کر کے مکے سے مدینہ جائیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے بستر پر لٹا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہجرت پر نکل گئے. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر گئے. وہاں سے ہوتے ہوئے پھر جو ہے دونوں جو ہے نکل گئے, ہجرت کرتے ہوئے آگے نکل گئے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے جا رہے تھے, دونوں چلتے ہوئے ہجرت کر رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر زخمی ہو گئے. پتھر کنکر وغیرہ لگ کر کے چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر زخمی ہو گئے. جب دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کے پیر زخمی ہو گئے ہیں, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھوں پر لے لیا. پھر آپ جب تھک گئے, ایک غار آیا, غار ثور, وہاں پر پناہ لینے لگے. جب غار ثور آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, اللہ کے رسول آپ داخل مت ہوئیے, اللہ کے رسول آپ داخل مت ہوئیے, پہلے میں جاؤں گا اندر. کیوں؟ خزانہ لینے کے لیے جا رہے تھے. نہیں, اس ڈر سے کہ کہیں اس کے اندر, اس غار کے اندر کوئی جانور نہ ہو, کوئی کیڑا مکوڑا نہ ہو جو آپ کو تکلیف دے. اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, اللہ کے رسول آپ داخل مت ہوئیے, میں پہلے جاؤں گا. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غار ثور میں گئے. جا کر کے آپ پہلے جو کچھ تھا سب نکال دیا. اس کے اندر کچھ سوراخ تھے, سارے کے سارے سوراخ بند کر دیے. اپنے کچھ کپڑے پھاڑ کر کے جو کپڑوں کو لگا کر کے جو سوراخوں کو بند کر دیا. بس 2 سوراخ بچ گئے تھے, اس میں جو ہے دونوں اپنے دونوں پیروں کو رکھ کر کے بیٹھ گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آرام سے جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو اپنے زانوں پر رکھ کر جو سنا دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے انہوں نے کتنی محبت کی تھی کہ جو ہے ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کرنا انہوں نے منظور کر لیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تکلیف دینے کے لیے ذرا سا بھی راضی نہیں ہوئے. چنانچہ غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں موجود تھے. ابو جہل کچھ لوگوں کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر گئے. دیکھا کہ حضرت علی سوئے ہوئے ہیں بستر پر. اب سارے لوگ دھوکہ کھا گئے. اب اس کے بعد ڈھونڈ نکلے کہ محمد کو پکڑ کر لاؤ. محمد اور ابو بکر کو جو آدمی پکڑ کر لائے گا, زندہ یا مردہ, زندہ یا مردہ, محمد کو جو بھی آدمی پکڑ کر لائے گا اس کو 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے. چنانچہ لوگ فوج میں نکل پڑے. اب ابو جہل سیدھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر گیا. کیوں؟ کیونکہ ابو جہل اور سارے لوگ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سے سب سے زیادہ محبت تھی وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گھر گئے ہوں گے. چنانچہ ابو جہل آپ کے گھر گیا. آپ کی بیٹی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر میں تھی. ابو جہل گیا, جا کر جو دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت اسماء جب آئی تو انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے. ابو جہل نے پوچھا کہ بتاؤ محمد اور تمہارے بابا کہاں ہیں, تمہارے والد دونوں کہاں ہیں؟ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ نہیں بتایا, خاموش رہ گئے.
تو ابو جہل نے زور سے اس قدر زور سے چانٹا مارا، ایسے تھپڑ مارا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہ آپ کے کان کی جو بالی ہوتی ہے وہ نکل کر کے گر پڑی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو چاہے میں مر جاؤں، میں کٹ جاؤں، لیکن میرے والد کا جو راز ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد کا جو راز ہے، میں اس راز کو فاش نہیں کروں گا۔ انہوں نے اس کو جو ہے ابو جہل کو نہیں بتایا۔ لوگ آپ کو تلاش کرتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرتے ہوئے غار ثور تک پہنچ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں، دشمن غار کے اوپر چڑھ گیا۔ اگر دشمن ایک قدم بھی آگے بڑھاتے، ایک قدم بھی آگے بڑھاتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیتے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈر شروع ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول اب ہمارے کام ختم ہو گئے۔ اللہ کے رسول وہ لوگ اگر ذرا سے ایک قدم بھی آگے بڑھائیں گے تو وہ لوگ ہمیں دیکھ لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے بچا لیا، کوئی کسی نے نہیں دیکھا، اللہ رب العالمین نے جو ہے دونوں کی حفاظت کی۔ غار ثور میں تھے، آپ کے کھانے اور پینے کی جو ہے کون انتظامات کیا کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غار ثور میں بیٹھے ہوئے، آپ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کر کے آتی اور دے کر کے چلی جاتی، اور آپ کی بیٹی بھی تھی عبداللہ، وہ آتے مکے میں لوگ جو کچھ پلان کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے سلسلے میں، وہ سارے پلان سنتے اور آ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے بیٹے بتلاتے۔ اور آپ کا ایک چرواہا تھا، بکریاں چرانے والا، آپ کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چرواہا تھا جس کا نام تھا عامر۔ وہ جو ہے بکریوں کا ریوڑ لے کر کے آتا اور اس کا دودھ نکال کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کے لیے دیتا اور پھر بکریوں کا ریوڑ لے جاتا۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا؟ فائدہ یہ ہوتا کہ حضرت اسماء اور آپ کے بیٹے دونوں آتے، ان کے جو قدم پڑے ہوئے رہتے، بکریوں کے آنے اور جانے کی وجہ سے قدم مٹ جاتے۔ اس زمانے میں عرب لوگ اتنے ماہر تھے وہ لوگ کہ اگر کسی جانور کا پیر کا قدم کا نشان بھی اگر پڑا ہوا رہتا یا پھر کسی آدمی کا نشان جو قدم رہتا ہے اس کا نشان پڑا ہوا رہتا تو صرف اس نشان کو دیکھ کر کے وہ اس آدمی کی عمر کیا ہے وہ بتا سکتے تھے۔ اس زمانے کے لوگ اتنے ماہر تھے عرب لوگ، وہ جانور کی عمر اور وہ جانور کے بارے میں ساری تفصیلات بتاتے تھے عرب لوگ، اتنے ماہر تھے۔ اسی لیے چرواہا بکریوں کو لے کر کے آتا، پھر بکریوں کو لے جاتا، اس سے حضرت اسماء اور آپ کے بیٹے جو آتے جاتے تھے ان کے قدم بھی مٹ جایا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے آپ کے کھانے پینے کا جو انتظام ہوا کرتا تھا۔ پھر کچھ وقفے کے بعد، کچھ وقت کے بعد پھر جو ہے عبداللہ آپ کے جو بیٹے تھے دو اونٹیوں کو لے کر کے آئے جن پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہو کر کے نکلے۔ جب راستے میں دونوں جا رہے تھے، اندھیرا تھا، ایک کافر راستے میں ملاقات کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کیا اور اس نے کہا اے ابوبکر تم بہت ہی سچے آدمی ہو، تم بہت ہی اچھے آدمی ہو اور سچے آدمی ہو۔ اور اس کافر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا۔ اس نے پوچھا اے ابوبکر یہ آدمی کون ہے، یہ کون آدمی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں سوچنے لگے کہ میں اگر سچ بتاؤں گا تو ہم لوگ پکڑے جائیں گے، اور میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں اب جھوٹ کیسے بولوں؟ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ میرے راستہ بتانے والے ہیں، یہ میرے رہبر ہیں۔ وہ سمجھنے لگا کافر کہ شاید راستہ دکھانے کے لیے جو گائیڈ ہوتا ہے وہ ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں جو سوچ کر بتا رہے تھے وہ یہ کہ یہ میرے جنت کی راہ دکھانے والے ہیں، یہ میرے جنت کے رہبر ہیں جو جنت کا راستہ دکھانے والے ہیں۔ یہ سوچ کر جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، کام نکل گیا، جھوٹ بھی نہیں کہا اور کام بھی نکل گیا۔ یہ جو ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، وہ کافر وہاں سے چلا گیا۔ پھر جب جا رہے تھے دوسرے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، دور سے دیکھا کہ ایک آدمی گھوڑا دوڑاتے ہوئے آ رہا ہے۔ یہ کافر گھوڑا دوڑاتے ہوئے آ رہا ہے جس کا نام ہے سراقہ۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا اور آپ پریشان ہو گئے. اللہ کے رسول وہ بہت ہی قریب آ گیا اور ہم پکڑے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھبراؤ نہیں ہے، وہ گھبراؤ نہیں. جب وہ قریب آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو اس کے گھوڑے کے دونوں پیر زمین میں دھنس گئے. اس کے گھوڑے کے دونوں پیر زمین میں دھنس گئے. سراقہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے رسول دعا کر دیجئے کہ میرا گھوڑا باہر آ جائے، میں چلے جاؤں گا اور راستے میں جو بھی ادھر سے جو بھی لوگ آ رہے ہیں ان سب کو بتلاؤں گا کہ ادھر کوئی نہیں ہے، میں دیکھ چکا ہوں، چلو واپس چلو. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اس کا گھوڑا نکل گیا اور وہ چلا گیا. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرتے ہوئے مدینہ چلے گئے. تو غرض یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم قدم پر جو ہے مدد کی، آپ سے محبت کرتے ہوئے اپنی جان کو، اپنے مال کو، سب کچھ قربان کرتے ہوئے آپ کی مدد کی. جب ہجرت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گھر سے نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، تو گھر میں جتنا مال تھا سارے کا سارا مال لے کر کے جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نکل گئے. تو غرض یہ کہ میرے بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے سچے پکے محبت کرنے والے دوست ہیں کہ اس طرح کا کوئی دوست جو ہے آپ کا نہیں تھا. اس کے بعد جب آپ مدینہ گئے تو مدینے میں وہاں پر بدر کی جنگ ہوئی. بدر کی جنگ میں مسلمانوں کی جیت ہوئی، کافر لوگ کچھ پکڑے گئے، بدر کے قیدی، وہ قیدیوں کو لایا گیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے ان لوگوں. بہت سارے لوگوں نے بہت سارے مشورے دیے کہ یہ کیا جائے وہ کیا جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول ان لوگوں سے، یہ سارے کے سارے لوگ مکے کے ہیں، ہمارے برادری کے ہیں، ہمارے لوگ ہیں، ان لوگوں سے فدیہ لے کر کے ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی جو ہے آپ کے مشورے کو قبول کر لیا. اور بدر کی لڑائی میں، جب بدر کی لڑائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غزوے میں شریک ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے، تو اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی پوری ذمہ داری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے لی تھی اور آپ کی حفاظت کر رہے تھے غزوہ بدر میں. اس کے بعد تبوک کا موقع آیا، غزوہ تبوک کا موقع آیا، تبوک کی لڑائی کا موقع آیا. تو اس موقع پر کل میں نے اشارتاً بتایا تھے کہ سخت دھوپ تھی، مسلمانوں کے لیے جنگ کے لیے جانا تھا، مسلمانوں کو جہاد کے لیے مال کی کمی تھی، کوئی چیز نہیں تھی، بہت کم چیزیں تھی، بالکل سخت دھوپ، صحابہ کرام کو دھوپ میں جانا تھا، بہت کم چیزیں تھی. ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ لوگوں تمہارے پاس جو کچھ ہے، تم سے جو کچھ ہو سکے اللہ کے لیے جو ہے، اللہ کی راہ کے لیے تو تم قربان کر دو، تم جو ہے لے آؤ. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس دن سوچا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ مجھ سے جو نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں، آج میں کسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھ جاؤں گا نیکی میں. چنانچہ حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گھر گئے، ان کے پاس جتنا مال تھا، مال کو کہ انہوں نے 2 حصے کر دیے، آدھا حصہ گھر میں رکھے اور آدھا حصہ لے کر کے مال کا جو ہے لا کر پیش کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس جتنا مال تھا میں نے آدھا گھر میں رکھے، آدھا آپ جو ہے یہاں پر پیش کر دیا. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا مال لے کر آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر آپ کیا لائے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول جو کچھ تھا سب کچھ لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول بس اللہ اور اس کے رسول کے نام اور محبت کو میں نے گھر میں چھوڑا، بقیہ جو کچھ میرے پاس تھا سب کچھ لے کر آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن سے میں نے یقین کر لیا کہ میں کبھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی سے آگے نہیں بڑھ سکتا نہیں کیوں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جو سب کچھ لا کر جو ہے پیش کر دیا. تو تبوک کے موقع پر تو اس طرح سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ صدقات میں، اللہ کی راہ میں قربان کرنے میں، سب کچھ ہر نیکی کے کام میں جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آگے رکھتے تھے. ایک مرتبہ کھلے آسمان کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے. آسمان چمک رہا تھا تاروں سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے تاروں کو دیکھ کر پوچھا
اللہ کے رسول آسمان میں اتنے تارے ہیں، کیا کوئی ایسا آدمی ہے کہ یہ تارے ہم جس طرح سے نہیں گن سکتے اس طرح سے ایسا کوئی آدمی ہے جس کی نیکیاں بھی نہیں گن سکتے؟ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال پوچھ کر دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ میرے والد کا نام کہیں گے، میرے والد کا نام بولیں گے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کہیں گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق کی بیٹی ہاں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ہیں، عمر ہیں جن کی نیکیاں اتنی ہیں جس طرح سے آسمان کے تارے ہیں جن کا حساب نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جن کی اتنی نیکیاں ہیں جن کا حساب نہیں کیا جا سکتا۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول میں سوچ رہی تھی کہ آپ میرے والد کا نام لے لیں گے، لیکن آپ نے میرے والد کا نام نہیں لیا، اللہ کے رسول میرے والد کا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ صدیق کی بیٹی ہے، صدیق کی بیٹی ابو بکر نے ہجرت کے موقع پر غار ثور میں ابو بکر نے جو ایک رات میرے ساتھ گزاری تھی، صرف اس ایک رات کی نیکی آسمان کے جتنے تارے ہیں ان سارے تاروں پر جو ساری نیکیوں پر اس ایک رات کی نیکی پڑ جائے۔ یہ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت، ان کی نیکیوں کی فضیلت، ان کی جو ہے منزلت، یہ جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مرض الموت کا وقت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مریض ہو گئے، آپ کی زندگی کے آخری ایام تھے، تقریباً 10-11 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ 11ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیماری کا ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تکلیف میں آتے اور نماز پڑھا کر جاتے، لیکن 11ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار اٹھے وضو بنانے کے لیے کہ 3 بار بے ہوش ہو کر گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نہیں اٹھ پا رہے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا کہ جاؤ کہہ دو کہ مسلمانوں ابو بکر سے کہو کہ ابو بکر مسلمانوں کو نماز پڑھائے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی کسے دیا جا رہا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دیا جا رہا ہے، سارے صحابہ موجود ہیں، کس کو دیا جا رہا ہے؟ امامت کا مقام، امامت کا موقع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دیا جا رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول میرے والد جو ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ وہ آپ کے مصلی کو دیکھ کر وہ برداشت نہیں کر پائیں گے، وہ نہیں کھڑ پائیں گے، آپ کے رہتے ہوئے وہ آپ کے مصلی پر نہیں کھڑے ہوں گے، اللہ کے رسول کسی اور کو پڑھانے کے لیے کہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا جاؤ کہہ دو ابو بکر سے کہ وہ مسلمانوں کو نماز پڑھائیں۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول کسی اور کو پڑھانے کے لیے کہیے، میرے والد نہیں برداشت کر سکیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ کہہ دو ابو بکر سے کہ وہ مسلمانوں کو نماز پڑھائیں۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ خلافت کے حقدار کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشاروں میں سب کچھ کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رہتے ہوئے آپ کے بعد امامت کا اگر کسی کو حق تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ ابو بکر کو امامت کرنے کے لیے کہو۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جو پہلے جو خلیفہ بنے، بہت سارے شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا حق چھینا۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زندگی میں اشارے دیے کہ فلاں فلاں جو ہے خلیفہ ہے۔ تو میرے بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو ہے حکم دیا کہ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو ہے نماز پڑھائے۔ چنانچہ کچھ دن گزر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فجر کی نماز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزاری۔ جس دن آپ کی وفات ہوئی اس دن فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پڑھی۔ چاشت کا وقت آیا تو اس موقع پر اس وقت چاشت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، سارے صحابہ پر بالکل حیرانی اور پریشانی چھا گئی، کوئی یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ بعض صحابہ کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، کوئی یقین ہی نہیں کر رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں آئے، کمرے میں آئے، آپ کے چہرے سے جو ہے چادر ہٹائی، آپ کے چہرے کو دیکھا، پھر اس کے بعد جو ہے آپ کے چہرے کو پھر ڈھانکا، پھر آپ باہر آئے اور دیکھا کہ لوگ جو ہے بالکل غصے میں کہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تلوار لے کر کے کھڑے ہو گئے، اگر کوئی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آئے اور کہے عمر اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جاؤ، عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ منبر پر چڑھے اور خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات موت آنی تھی، چنانچہ آپ کی موت آ گئی، آپ کا انتقال ہو گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لوگوں یاد رکھ لو، سن لو، جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کر رہے تھے وہ کان کھول کر سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، اور جو زندہ ہے وہ اللہ ہے، اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اللہ کو جو ہے کبھی موت نہیں آئے گی۔ جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ لوگ یہ سن لے کہ وہ اللہ سے ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ لیکن جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنے والے ہیں وہ کان کھول کر سن لے، دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت پڑھ کر وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک رسول ہے، قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، یہ سب آیات پڑھ کر سنائی کہ جتنے انبیاء اس سے پہلے آئے سب کے سب جو ہے وفات کا جو ہے ان کو موت آئی، وہ سب جو وفات پا گئے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی اور آپ وفات پا گئے۔ یہ جب کہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا جسم بالکل وزنی ہو گئے، میں اپنے جسم کو میرے پیروں پر برداشت نہیں کر پایا، چنانچہ میں اپنے گھٹنوں کے پر نیچے بیٹھ گیا۔ کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً جو ہے اس کو مان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اس غم کو میں سنبھال نہیں پایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، تدفین کا معاملہ پیش آیا، تو اس کے بعد انصار صحابہ میں کچھ وہاں پر جھگڑے ہو رہے ہیں، سننے میں آیا کہ جھگڑے ہو رہے ہیں کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو نیکسٹ خلیفہ کون بنے گا، اس سلسلے میں کچھ جھگڑے چل رہے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر آئے، سارے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں دیکھو تمہارے پاس دو آدمی ہیں، دو میں سے کسی ایک کو تم خلیفہ بنا لو، تمہارے پاس دو آدمی ہیں، دو میں سے تم کسی ایک کو خلیفہ بنا لو۔ مہاجرین میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اور انصار میں سے ابو عبیدہ، تم دونوں میں سے کسی ایک کو جو ہے اپنا خلیفہ بنا لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ دیکھو اگر کوئی خلیفہ بن سکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی خلیفہ بن سکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی امیر بن سکتا ہے تو وہ قریشی ہوگا۔ یہ جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے جو ہے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ اے ابو بکر آپ کے رہتے ہوئے ہم کیسے خلیفہ بن سکتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی زندگی میں جو ہے سب کچھ کہہ دیا تھا کہ جو ہے آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو جو امام بنایا گیا تھا، گویا کہ آپ خلیفے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اسی طرح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسجد نبوی کے جتنے دروازے سارے دروازوں کو بند کر دو، ابو بکر کا جو دروازہ ہے وہ کھلا رکھ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تو چنانچہ آپ ہی زیادہ خلیفے کے حقدار ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے اللہ بہت سارے لوگوں نے مجھ پر احسان کیا، میں سارے لوگوں کو میں نے جو احسان چکا دیا، لیکن ابو بکر نے مجھ پر اتنے احسانات کیے کہ میں اس کے احسانات جو ہے میں چکا نہیں پایا، چنانچہ کل قیامت کے دن جو ہے ان کے احسانات کا بدلہ جو اللہ رب العالمین چکا دے گا۔ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، سارے مسلمانوں نے بیعت ہوا، سارے مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کو خلیفہ منظور کر لیا، سارے اختلافات ختم ہو گئے۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنتے ہی ممبر پر کھڑے ہو گئے۔ ممبر پر کھڑے ہوتے ہی آپ نے خطبہ دیا، خطبہ دیتے ہوئے کہا لوگوں تم سب نے مل کر مجھے اپنا امیر بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق کوئی کام کرنے کے لیے کہوں تو تم کرو، اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے کوئی کام کرنے کے لیے کہوں تو مت مانو میری بات کو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے اعلان کرتے ہوئے کہا میرے بھائی کون ہے؟ انبیاء کے بعد جس آدمی کا سب سے بڑا مقام ہے وہ صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے
में कोई बात कहूँ तो तुम करो, अगर खिलाफ वर्जी करूँ, नाफरमानी करूँ तो तुम मेरी बात ना मानो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला कह रहे हैं, आज उम्मत का क्या हाल है, फुला बाबा कह रहे हैं, फुला इमाम कह रहे हैं, फुला वो कह रहे हैं, फुला ये कह रहे हैं, अल्लाह उसके रसूल की सारी बातों को पीछे छोड़कर उनकी बातों को मान रहे हैं। जबकि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला कह रहे हैं कि अगर मैं भी किताब और सुन्नत के खिलाफ वर्जी करते हुए कोई काम करने के लिए कहूँ तो मत मानो। ये जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने अपने खुतबे में लोगों को खिताब करते हुए फरमाया। चुनाचे जब आप जो है खलीफा बने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो गुस्ल देना था, आपको जो गुस्ल देना था, उस मौके पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने बड़ा ही अहम जो है मसलियत के साथ एक काम किया। आपको गुस्ल कौन देगा, एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई, अब आपको गुस्ल देना था, कौन देगा? अब हर सहाबी चाहेगा कि मैं गुस्ल दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी जो कुछ मिनट है मैं रहूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, हर सहाबी चाहेगा कि मैं रहूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अब सहाबा में इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने इस मौके पर जो है एक मसलियत इख्तियार करते हुए कहा कि ये काम गुस्ल देने का काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले करेंगे, अहले बैत जो है वो करेंगे। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने जो है ऐलान करके कह दिया। सारे सहाबा खामोश हो गए, आपके जो घर वाले थे अहले बैत, वो जो है गुस्ल देने का काम उन लोगों ने कर लिया। लेकिन आज शिया लोग कहते हैं, नौज़ुबिल्लाह कैसी कैसी बातें कहते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल देने का वक्त आया तो ये जिन लोगों ने बेटियों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह करके दे दिया, वो सब लोग कहाँ चले गए थे, कहाँ मर गए थे? नौज़ुबिल्लाह ऐसी बातें करते हैं। क्यों वो लोग नहीं आए गुस्ल देने के लिए? ऐसी गलत बातें कहते हैं। जबकि नबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला मसलियत को इख्तियार करते हुए सहाबा के दरमियान इख्तिलाफ पैदा ना हो, इस मसलियत को इख्तियार करते हुए कहा कि अहले बैत के लोग ही जो है गुस्ल दें। ये जो है मसलियत के साथ एक बहुत बड़ा कारनामा जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने जो इस वक्त अंजाम दिया। वरना सहाबा में बहुत बड़ा इख्तिलाफ और झगड़े सब कुछ हो सकते थे, लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने उसको जो है हैंडल किया और उसको जो बड़ी आसानी से जो उस मसले का हल जो है पेश किया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई, तकफीन अमल में सब कुछ हो गया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत का मसला पेश आया। आपकी जो विरासत है, आप जो विरासत छोड़ गए, वो किस में बटे, किन लोगों को दिया जाए, वो किस में बटे, ये जो बहुत बड़ा एक मसला खड़ा हो गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि जितने अंबिया दुनिया में आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितने अंबिया दुनिया में आए उनका जो माल होता है, विरासत का माल होता है, वो किसी के हक में नहीं जाएगा, बल्कि वो उम्मत के लिए सदका होगा। उनके घर वालों को भी वो विरासत नहीं मिलेगी, वो बल्कि वो उम्मत के लिए सदका होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने इस मसले को भी हल कर दिया। ये भी एक जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला का बहुत बड़ा कारनामा है। चुनांचे आप जब खिलाफत में आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आखिरी अय्याम थे, उस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पर जिहाद के लिए हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला के साथ एक लश्कर को रवाना किया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अचानक वफात हो गई, वो लश्कर नहीं गया, वहीं पर था। जैसे ही हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला खलीफा बने तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने सबसे पहले उस लश्कर को भेजा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये काम करने के लिए कहा है, ये हुक्म दिया था। चुनांचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने लश्कर को भेजा, जाओ रोम जाओ, वहाँ पर उन लोगों से जिहाद करो, और उन लोगों ने वो लोग गए और जो उसको जो है फतह किया। उस ज़माने में जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई, दुश्मनों ने जो है प्लानिंग करना शुरू कर दिया कि इस्लाम को कमज़ोर करना है, मुसलमानों को कमज़ोर करना, ये दुश्मनों ने जो है चालबाजी शुरू कर दी। चुनांचे बहुत सारे लोग इस्लाम से मुर्तद होना शुरू हो गए, बहुत सारे लोग जो है इस्लाम छोड़ने लगे। बहुत बड़ा मसला जो है लोगों के सामने आ गया। ऐसा लग रहा था कि सारे लोग हमला करेंगे इस मौके पर। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने जिहाद का ऐलान किया। चुनांचे जो लोग इस्लाम छोड़कर मुर्तद हो रहे थे, उनके खिलाफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने फौरन जिहाद का ऐलान किया, क़िताल किया, और उन लोगों के खिलाफ जो है जिहाद किया गया और एक मसला हल किया गया। वरना उलमा कहते हैं कि अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ये कदम ना उठाते तो इस्लाम को बहुत बड़ा नुकसान हुआ होता। और उसी ज़माने में अभी कुछ ही दिन गुजरे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात थी, आप खलीफा हुए, 3 लोगों ने नबूवत की झूठा दावा किया। एक औरत ने, 2 मर्दों ने नबूवत का झूठा वादा किया।
मुसैलमा कज़्ज़ाब वगैरह ने नबूवत का झूठा दावा किया। नबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौरन मुसलमानों से कहा कि फौरन जो है उनके खिलाफ जंग की जाए, और उनके खिलाफ जंग की गई। इसी तरह हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने एक और कारनामा ये अंजाम दिया कि लोगों ने ज़कात देना छोड़ दिया। लोगों ने कहा कि हम ज़कात नहीं देंगे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि जो लोग भी ज़कात नहीं देंगे उनके खिलाफ जो है जिहाद किया जाएगा, उन लोगों के खिलाफ जंग की जाएगी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, ऐ अबू बकर, कैसे हम उन लोगों से जंग करेंगे? वो लोग तो सिर्फ ज़कात नहीं दे रहे हैं, जबकि वो लोग कलिमा पढ़ रहे हैं, वो लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं, कैसे उनके खिलाफ जंग करेंगे? लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि उमर नहीं, जो लोग ज़कात और नमाज में फर्क करते हैं, इस्लाम के किसी रुकन का इनकार करते हैं, मैं उन लोगों के खिलाफ जो है जंग करूंगा। चुनांचे सहाबा किराम सब जो है खड़े हुए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने देखा कि लोग परेशान हैं, जाने के लिए तैयार नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला घर में गए, जो कुछ पहनना था जंग के लिए जाने के लिए पहनकर बाहर निकल गए और कहा कि लोगों तुम लोग आओ या ना आओ, मैं अकेला जाने के लिए तैयार हूँ, मैं अकेला जो है जंग के लिए जा रहा हूँ, उन लोगों से लड़ूंगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला आगे बढ़कर आए और उन्होंने जो है कहा कि हम आगे बढ़कर आएंगे, आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग जाएंगे। चुनांचे फिर जो है हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला के हुक्म से सहाबा किराम जो है जंग किए और मानिए ज़कात, जो लोग ज़कात का इनकार कर रहे थे, ज़कात नहीं दे रहे थे, उनके खिलाफ जो है जिहाद किया गया। तो गर्ज है कि मेरे भाइयों, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए। अगर उस ज़माने में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बनने के बाद ये सब काम, ये सब कारनामे अंजाम नहीं देते तो इस्लाम को बहुत बड़ा नुकसान हुआ होता। ये सब चीज़ें जब हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला कर रहे थे तो दुश्मनों ने सोचा कि हाँ, अभी तक मुसलमान मजबूत हैं। हम लोग सोच रहे थे कि इस्लाम कमजोर हो गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से मुसलमान कमजोर हो गए, हम लोग सोच रहे थे, लेकिन अभी तक मुसलमान मजबूत हैं। दुश्मन जो है फिर से डरने लगे। एक आखिरी कारनामा मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला का बयान करके अपनी बात खत्म करूंगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने मशवरा दिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला को, क्या है खलीफतुल मुस्लिमीन, आप जो है कुरान एक जगह जमा नहीं था उस जमाने में, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने मशवरा दिया कि खलीफा क्यों ना हम जो है सारे जहाँ जहाँ जो है कुरान है, सारा कुरान को जो एक जगह जमा करें। तो चुनांचे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला के मशवरे से हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला को जो है ये जिम्मेदारी दी कि कुरान जहाँ कहीं उसकी आयतें हैं, सूरे हैं, सब एक जगह जमा किया जाए। चुनांचे हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला के ज़माने में कारनामा अंजाम दिया गया कि कुरान की जो तदवीन हुई, कुरान को एक जगह जमा किया गया। तो गर्ज है कि मेरे भाइयों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला के और भी बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, और भी बहुत सारे कारनामे हैं। सहाबा किराम की अगर हम उनकी सवाल हयात, उनकी ज़िंदगी को पेश करने के लिए अगर हम बैठे तो घंटे घंटे गुजर जाएंगे, लेकिन इन लोगों की जो फ़ज़ाइल, इन लोगों ने जो कारनामे अंजाम दिए, इन लोगों की जो नेकियां थी, इन लोगों ने जो मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की, इन लोगों ने जो कुर्बानियां इस्लाम के लिए पेश की, ये सारी चीजें जो है खत्म नहीं हो सकती। मेरे भाइयों, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला सारे अंबिया के बाद कायनात में जितने इंसान आए, सबसे बड़ा मकाम अगर किसी का है अंबिया के बाद तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला का है। तो ये थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला, जिनका ईमान, जिनका अमल, जिनकी मोहब्बत ना अल्लाह और उसके रसूल से, जिनका अमल सब कुछ जो है हमारे सामने जो है आया। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सहाबा किराम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। रब्बुल आलमीन हम सबको सहाबा के तरह अपने दिलों में ईमान को रासिख करने की तौफीक नसीब फरमाए। रब्बुल आलमीन हम सबको किताब और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में सहाबा की तरह पैदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। रब्बुल आलमीन हम सबको रमज़ान मुबारक का ये महीना सही तरीके से इबादत के साथ गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। रब्बुल आलमीन जब हमारी मौत आए तो हमारी ज़बान पर कलिमा तशहुद हो। रब्बुल आलमीन हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।